ہمیشہ جمہوری اداروں کی عزت کرنی ہے، ملک اور آئین کا تحفظ اپنی جان سے بڑھ کر کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو پیغام، کہا اچھا فوجی ہونے کے ناطے اپنی کارکردگی پر توجہ دینا ہوگی، فیک نیوز اور سیاسی بحث و مباحثے پر توجہ نہ دیں۔ پاک فوج عوام کی مدد سے کسی بھی ملک، گروپ یا جتھے کو ملک غیر مستحکم کرنے نہیں دے گی۔ پاکستان پر امن ملک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتا ہے، مگر ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے لیے پنجاب پولیس کی ٹیم روانہ ہو گئی۔ رانا ثناء کے وارنٹ گرفتاری جوڈیشل میجسٹریٹ راولپنڈی نے جاری کیے۔ وارنٹ گرفتاری فراڈ کے مقدمے میں جاری کیے گئے ہیں۔ ضابطے کے مطابق اسلام آباد میں پولیس کو اطلاع دے کر باقاعدہ رانا ثناء کی گرفتاری کے عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ ترجمان اینٹی کرپشن کا کہنا ہے رانا ثناء کے وارنٹ گرفتاری اینٹی کرپشن انکوائری میں پیش نہ ہونے پر جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر کہتے ہیں راولپنڈی پولیس عدالتی احکامات کی تعمیل کرے گی۔ رانا ثناء اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، ضابطے کے مطابق مقامی پولیس کو اطلاع دے کر گرفتاری کے عمل کا آغاز کیا جائے گا۔ عدالتی احکامات پر سب کو عمل کرنا چاہیے، کوئی عدالتی احکامات نہ مانے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ اینٹی کرپشن کا کیس ہے اور 2019 سے ان کو بلایا جا رہا ہے، یہ پیش نہیں ہو رہا ہے اینٹی کرپشن کے پاس۔ عدالت کی پروسیڈنگز کے ذریعے آج جوڈیشل مجسٹریٹ جو راولپنڈی ہیں انہوں نے ناقابل ضمانت جو ہے نا وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ اب اس کے بعد پروسیجر یہ ہے کہ راولپنڈی پولیس نے عدالت کا حکم مانتے ہوئے وہ جائیں گے جو متعلقہ تھانہ ہے، وہاں پہ وہ جا کے تو انٹری کروائیں گے اور پولیس رپورٹ کے لیے کہیں گے، کیونکہ یہ وزیر داخلہ پاکستان ہے اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اسلام آباد پولیس ان کو رپورٹ کرتی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس میں آگے سے کیا رسپونڈ کرتی ہے۔ اگر پولیس کوآپریٹ کرے گی تو اچھی بات ہے، ورنہ جو ہماری ٹیم ہے ظاہر ہے یہ تو عدالت کے حکم پہ گئی ہے کہ واپس معزز عدالت کو انفارم کر دیں گے اور جس کی بھی نیگلیجنس ہوگی وہ سامنے آئے گی۔ بہت ضروری ہے کہ آپ معزز عدالت کے حکم کے اوپر عمل کریں، اگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو یقینی طور پہ پھر عدالت کی کارروائی ہوگی، پھر توہین عدالت بھی لگ سکتا ہے جو بھی آفیسر کوآپریٹ نہیں کرے گا۔ رانا ثناء اللہ نے پہلے بھی بہادری سے ظلم کا مقابلہ کیا، پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں، ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو گرفتار کر لیں، ان کی طرح عدالتوں میں ضمانتوں کے لیے دھکے نہیں کھائیں گے۔ خواجہ آصف کا جواب، کہا عمران خان کے چہرے سے نقاب اتر گیا، سارے بیانیے زمیں بوس ہو گئے، عمران خان کے ساتھ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، پی ٹی آئی نے 30-40 جلسے کیے لیکن سلام متاثرین کے پاس نہیں گئے، پہلے لانگ مارچ کا حشر دیکھ لیا تھا، اٹک پل سے آگے بھی نہیں آ سکے تھے، آڈیو لیکس اگر جھوٹی ہیں تو فورنزک کروا لیں۔ 4 مہینے کے اندر جو ہے اس کا چہرے سے جو ہے نقاب اتر گیا ہے۔ بیرونی سازش کی بھی آڈیو آ گئی ہے، سائفر والی بھی آڈیو آ گئی ہے، ساری کی ساری بیرونی سازش جو ہے دھڑام کر کے جو ہے وہ زمین پہ گر گئی ہے۔ فورنزک کرا لے، بالکل جہاں چاہتا ہے فورنزک کروانا چاہتا ہے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رانا ثناء اللہ نے نہایت جواں مردی اور بہادری اور عزت احترام سے جو ہے پہلے ظلم کا مقابلہ کیا۔ ہمیں پنجاب حکومت سے کوئی خوف نہیں ہے، کبھی کوئی خوف نہیں ہے، گرفتار کر لے ہمیں، ہم ان کی طرح ضمانتوں کے لیے جو ہے دھکے نہیں کھاتے پھریں گے عدالتوں کے اندر۔ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے کرپٹ ترین لوگ ہیں، 30-40 جلسے ضرور کیے لیکن سیلاب زدگان کے پاس نہیں گیا۔ پہلی لانگ مارچ تھی، اس کا اشر آپ نے دیکھ لیا تھا، پلوں اگے نہیں سی آیا، لو ایریا چیز نہیں سی آیا، ڈی چوک کے بڑی دور۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا معاملہ، اسلام آباد میں اینٹی کرپشن کی ٹیم تھانہ سیکریٹریٹ کے بجائے تھانہ کوہسار پہنچ گئی۔ مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے۔ ذوالقرنین حیدر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، اینٹی کرپشن کی جو 4 رکنی ٹیم ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے، تھانہ کوہسار پہنچی ہے، ان کو تھانہ سیکریٹریٹ جانا تھا مگر یہاں پر کوہسار پہنچی ہے۔ ایس ایچ او کوہسار جو ہیں ان سے ملاقات جاری ہے اور ٹیم کی جانب سے جو ان کے وارنٹ گرفتاری ہے ان کی بابت انہیں تفصیلات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ وارنٹ گرفتاری جو عدالتی آرڈر ہیں وہ بھی ان کو دکھائے جا رہے ہیں۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیونکہ وارنٹ کے اوپر جو ایڈریس ہے وہ تو فیصل آباد پہ لکھا گیا، اسلام آباد کا ایڈریس ہی نہیں لکھا گیا، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے تھانہ سیکریٹریٹ کا بنتا ہے کیونکہ جو ڈپلومیٹ انکلیو ہے وزیر داخلہ وہاں پر رہتے ہیں تو وہ تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں آتا ہے، تو ان کو وہاں پر جانا ہوگا اور وہیں پر جا کر اپنی جمع بندی کرانی ہوگی۔ لیکن پولیس، اسلام آباد پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وارنٹ گرفتاری پہ عمل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ اس کے اوپر جو ایڈریس ہے وہ تو فیصل آباد کا، اسلام آباد کا تو ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر۔ اور اس وقت آپ کو آگاہ کریں کہ ضلع کچہری میں ممنوعہ فنڈنگ کا کیس، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
عدالت نے حامد زمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا ہے۔ عدالت نے FIA کو حامد زمان کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے حامد زمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے FIA کو حامد زمان کو پیر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحریک انصاف نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں FIA انکوائری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ FIA کو فنڈنگ کیس میں گرفتاریوں اور چھاپوں سے روکنے کی استدعا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ FIA نے سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر پر چھاپا مارا، ہراساں کیا۔ FIA کی انکوائری اور چھاپے غیر قانونی ہیں۔ FIA سیاسی بنیاد پر ہراساں کر رہی ہے۔ عدالت FIA کو فنڈنگ کیس کی تحقیقات سے روکے۔ بیرون ملک سے ملنے والے تمام فنڈز قانون کے مطابق وصول کیے۔ درخواست میں سیکرٹری داخلہ، DG FIA اور تفتیشی افسر کو فریق بنایا گیا۔ عمران خان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلاب متاثرین سے خطاب، آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو ثانیہ نشتر آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس محنت سے آپ نے اور جس شفافیت سے آپ نے یہ پروسیس کیا، جس میں جو لوگوں نے ہمیں پیسہ دیا تھا، جو میں نے پاکستانی قوم سے پیسہ اکٹھا کیا، بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیسے کو ایمانداری سے خرچ کیا جائے۔ تو یہ جو آپ نے پروسیس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی مثال اب پاکستان میں بن گئی ہے۔ آگے سے ہر کوئی آدمی جو پیسہ اکٹھا کرے گا اس ملک میں، اور اگر اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، بانٹنا ہے وہ پیسہ عوام کے اندر جو متاثر ہیں، تو یہ جو طریقہ آپ نے بنایا ہے، یہ میرے خیال میں ہر کوئی اب اختیار کرے گا۔ تو سب سے پہلے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ متاثر، وہ واقعی متاثر ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، پھر فزیکل ویریفیکیشن کی، ٹائم لگا اس کے لیے، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم صرف لوگوں کے گھر بنانے کے اوپر جو گھر گرے ہیں سیلاب کی وجہ سے، ہم صرف اس کے لیے پیسہ دیں گے، کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسکیو اور ریلیف میں آپریشن میں ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے۔ لیکن ہم نے جو لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا تھا، ہمارا تب بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم صرف اور صرف جو گھر گرے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کریں۔ تو اس کے لیے پہلے ویریفائی کرنا تھا کہ کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں جو نقصان ہوا ہے، کیا واقعی وہ نقصان ہے۔ تو اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، ایڈمنسٹریشن نے ہماری پوری مدد کی، آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کی، اور جب یہ جو آج آپ کو ابھی چیکس ملیں گے، یہ اس سارے پروسیس سے گزر کے جب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ واقعی متاثرین ہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو پیسے دینے کا۔ جو دوسری چیز تھی، تھوڑی خاموشی، دوسری چیز، اب جب پیسہ دینا کسی کو، مجھے بڑا افسوس ہوا، سندھ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ لوگوں کے اندر متاثرین میں جو چیزیں پھینکی جا رہی تھی، کوئی ہیلی کاپٹر سے پھینک رہا ہے، کوئی اس طرح لوگوں کو پھینک رہا ہے، یعنی انسانوں کی ڈگنیٹی، ان کو ذلیل کر کے پیسہ دینا، یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ میرے دین کے خلاف ہے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، عزت سے پیسہ دیا جائے، ڈگنیٹی سے پیسہ دیا جائے۔ تو اس لیے یہ جو ہم نے دوسرا سسٹم اب نکالا ہے کہ بینکوں کے تھرو اب پیسہ ملے گا، کوئی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا لوگوں کو، جس طرح میں نے دیکھا
افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں چیزوں کے لیے، پھر ان کو جس طرح کی کرپشن ہے، وہ پیسے ان کی کٹوتی ہوتی تھی، جو پیسہ ملتا تھا اس کا بھی کوئی شیئر دینا پڑتا تھا کسی اور کو بیچ میں۔ اب جو سسٹم ہے، اور میں بینک آف خیبر کو بھی خاص داد دیتا ہوں، اور ابھی میں نے جو خود جا کے دیکھا ہے، اب سسٹم ایسا ہے کہ وہ بینک میں جائیں گے اور بینک پہ آرام سے اپنا چیک دیں گے اور ان کو پیسہ مل جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ان کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا، سفارشیں نہیں کرنی پڑے گی، رشوت نہیں دینی پڑے گی، ڈائریکٹلی لوگوں کو پیسہ مل جائے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے لیے ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی چلے گئے جو کہ مستقبل ہے۔ ہم نے سارے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی کریٹ کر دیے، جو آگے آ کے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے۔ تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا، اور فلاحی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے، ہم نے تو ان کی مدد کرنی ہے۔ تو سب سے آسان مدد کرنے کا طریقہ یہ، اگر ہمیں پتا ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کا ڈیٹا بیس ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا، اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر ثانیہ کو داد دیتا ہوں، انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دیا، اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ اب احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی۔ اب ہم لوگوں کے بینک اور لوگوں کی دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے، اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ 30% کم قیمت پہ گھی، آٹا اور چینی خرید سکیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ ہم نے بلکہ لانچ کر دیا ہم نے پنجاب کے اندر اب یہ، اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے جو ہمارے صوبوں کے اندر مہنگائی، جس طرح کی مہنگائی ہے، اس میں ہم حفاظت کریں اپنے وہ متاثر طبقہ جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اس وقت۔ اور مجھے سب سے زیادہ آخر میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ کام کیا جو ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے۔ اور میں ابھی اپنے چیف منسٹرز دونوں کو کہوں گا کہ لوگوں کے پاس اب بجائے آئی ڈی کی جگہ باقاعدہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں، کیونکہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم نے ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخوا میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ میں پھر سے لوگوں کو ابھی تک پوری طرح، کیونکہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے ہم نے، یعنی وہ جو اسپیشل ہیلتھ کارڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اوپر لے لو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، لیکن ہم نے ہر خاندان کو اپنے صوبوں کے اندر ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مفت علاج، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے، پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ کا مفت علاج کروا سکتے ہیں، 10 لاکھ تک۔ اور میں آخر میں علی امین، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری تحریک انصاف کی جو اب سوچ بن رہی ہے کہ پالیٹکس ایک عبادت سمجھ کے، ہمیں جو مجھے پیسہ بھی دیا ہے، جو لوگوں نے مجھے پیسہ دیا اس کے لیے، یہ جو 15 ارب کی پلیجز آئیں، اس میں سے آہستہ آہستہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بیرون ملک تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اس پہ۔ انہوں نے، یعنی ہمارے لوگوں نے جو کہ پولیٹیکل ہیں، انہوں نے پوری طرح شرکت کی اس کے اندر۔ تو ماشاءاللہ علی، آپ اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا میں فالو کرتا رہا تھا، مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بڑی مدد کی۔ میں ایڈمنسٹریشن کو بھی
میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور اپنی ایڈمنسٹریشن ان کو بھی داد دیتا ہوں، کمشنر صاحب آپ کو بھی، کہ آپ سب نے بڑی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اللہ کا کام سمجھ کے آپ نے متاثرین کی مدد کی. آپ سب کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ویلکم بیک. اہم خبر دیں گے آپ کو. کوہسار پولیس کی رانا ثناء اللہ کے وارنٹ کی تعمیل کرانے سے معذرت. اینٹی کرپشن ٹیم تھانہ کوہسار سے واپس روانہ ہو گئی. اسی پر بات کریں ہمارے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. ذوالقرنین حیدر، کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، اینٹی کرپشن کی جو 4 ٹیم ہے، انسپیکٹر عبدالرحمان کی قیادت میں تھانہ کوہسار پہنچی تھی. ایس ایچ او کوہسار سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے دستاویزات دکھائے جس پر ایس ایچ او نے ان کو جواب دیا ہے کہ پہلے تو یہ جو آپ وارنٹ لائے ہیں یہ نامکمل ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وارنٹ کے اوپر جو ایڈریس ہے وہ تو فیصلہ آباد کا دیا گیا ہے، اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ تھانہ کوہسار کی حدود میں بھی نہیں رہتے. وہ جہاں رہتے ہیں تو تھانہ سیکریٹریٹ ہے، آپ کو وہاں پر جانا چاہیے. تو انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ آپ کے دستاویزات بھی نامکمل ہیں اور تھانہ کوہسار پولیس اس پر عمل درآمد بھی نہیں کروا سکتی. متعلقہ تھانے سے رجوع کیا جائے، جس پر جو اینٹی کرپشن کی ٹیم ہے اب یہاں سے روانہ ہو گئی ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ٹیم مشاورت کر رہی ہے کہ کیا تھانہ سیکریٹریٹ جو کہ متعلقہ تھانہ بنتا ہے کہ وہاں جایا جائے یا نہیں. کچھ ہی دیر میں یہ واضح ہو جائے گا کہ ٹیم جو ہے تھانہ سیکریٹریٹ جاتی ہے یا نہیں جاتی. ٹھیک ہے ذوالقرنین حیدر، بہت شکریہ آپ کا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.